بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کا 10واں باب ہے ناقص کی بقیہ تعلیلات، سبق نمبر 4 باب کاروما میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم باب کاروما ناقص واوی سے صرف صغیر کی تعلیل پڑھیں گے۔ اس کا مطلب دیکھیں، الرخاؤ، یہ جو الرخاؤ اصل میں کیا تھا؟ رخابون تھا۔ تنوین تو اس لیے گری کیونکہ شروع کے اندر الف لام آ چکا ہے، اور یہ جو حمزہ ہے اس میں دعاؤں والا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ الف زائدہ کے بعد واو ہو تو اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش عیش ہونا، خوش و خرم ہونا۔ پہلا صیغہ دیکھیں راخوبہ، اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ یرخو، یرخوبو تھا، اس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے یدعو، یرمی والا، آخر سے جو حرکت تھی حرف علت کی اس کو ہم نے ساکن کر دیا ہے۔ رخا یہ وہی والا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دعاؤں والا قاعدہ اس کے اندر جاری ہو رہا ہے، الف زائدہ کے بعد واو آ رہی تھی اس کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کر دیا۔ آگے ہے رخیجن، آپ کو معلوم ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، رخیون تھا تو واو اور یا جمع ہو چکی ہے، سیدن والے قاعدے کے تحت واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا رخیجن۔ آگے چلیں، وروخیہ، اس میں دوئیہ والا قاعدہ جاری ہوا ہے، دوئیہ سے دوئیہ ہوا تھا، اسی طریقے سے روخیہ سے روخیہ ہو گیا۔ یورخاو سے یورخا ہو چکا ہے، کالا والا اس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں لکھنے میں یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ رخا یہ پہلے گزر چکا ہے، اس میں دعاؤں والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ فضا کا مرخوون، مرخوون اصل میں کیا تھا؟ مرخوون تھا، دو واو جمع ہو چکے ہیں، ہم نے دونوں میں ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا مرخوون۔ لم یرخو، لم یرخا، آخر سے حرف علت حذف ہو چکا ہے کیونکہ شروع میں لم جازمہ لگ گیا ہے۔ لا یرخو، لا یرخا، اب یہ جو لا یرخو ہے اس میں ہم نے واو کو ساکن کر دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ دو یرمی والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ لا یرخا یہ اصل میں کیا تھا؟ لا یرخابو تھا، کالا والا قاعدہ جاری ہوا تو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ لا یرخا ہو گیا۔ لن یرخوا یہ اپنی اصل پر ہے، اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے۔ لن یرخا اس میں وہی والا قاعدہ جاری ہوا ہے، کالا والا۔ لن یرخاوا تھا، کالا والے قاعدے سے ہم نے واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ ہو گیا لن یرخا۔ لیرخون، اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ لیرخین، یہاں پر ہم نے واو کو یا سے تبدیل کر دیا دعیہ والے قاعدے سے۔ اسی طریقے سے خفیفہ بھی اس کا ایسے ہی ہے، لیرخون ہوگا، معلوم میں اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، مجہول میں ہوگا لیرخین، تو یہاں پر بھی ہم نے بالکل ویسے ہی جیسے سکیلہ کے اندر واو کو یا سے تبدیل کیا تھا، بالکل ایسے ہی خفیفہ کے اندر بھی واو کو یا سے تبدیل کر دیں گے اس میں دعیہ والے قاعدے کے تحت۔ آگے چلیں، ارخو، لترخا، لیرخو، لیرخا، ان چاروں کے اندر وہی والا قاعدہ جاری ہوا ہے، جب ہم نے امر بنایا تو آخر سے حرف علت حذف ہو گیا۔ ارخو تھا، واو حذف ہوگی، لترخو تھا، واو حذف ہوگی، لیرخو تھا، واو حذف ہوگی، لیرخو تھا، واو حذف ہوگی۔ ارخونا کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، لترخینا میں دعیہ والے قاعدے کے تحت واو کو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے لیرخونا کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، لیرخینا کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے، واو کو یا سے تبدیل کر دیا۔ خفیفہ میں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا، ارخون، لترخین، لیرخون، لیرخین، یعنی معلوم کے اندر تعلیل نہیں ہوگی، مجہول کے اندر واو یا سے تبدیل ہوگی، باقی سارا بالکل ویسے ہی ہے۔ نہیں کے جو 4 صیغے ہیں، ان 4 صیغوں کے جس طریقے سے امر کے 4 صیغوں میں آخر سے واو حذف ہوگی تھی، نہیں کے 4 صیغوں میں بھی ایسے ہی آخر سے واو حذف ہوگی۔ لا ترخو تھا، واو حذف ہوگی، لا ترخو ہو گیا۔ لا ترخو تھا، واو حذف ہوگی، لا ترخا ہو گیا۔ لا یرخو تھا، واو حذف ہوگی، لا یرخو، اور لا یرخو تھا، واو حذف ہوگی، لا یرخا ہو گیا۔ لا ترخون کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، اپنی اصل پر ہے۔ لا ترخین واو یا سے تبدیل ہوئی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ لا یرخون کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، لا یرخین میں واو یا سے تبدیل ہوئی ہے۔ خفیفہ میں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا، لا ترخون، لا ترخین، لا یرخون، لا یرخین۔ ظرف میں آ جائیں، مرخن، یہ اصل میں کیا تھا؟ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ نے گزشتہ 3 سبقوں کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مرخن جیسے ممہن کے اندر ہم نے پڑھا تھا ممحبون تھا، بالکل ایسے ہی مرخن کیا تھا؟ مرخبون تھا، تو پہلے کالا والا قاعدہ جاری ہوا تو مرخان ہو گیا، اس کے بعد التقاء ساکنان سے الف حذف کر دی تو یہ ہو گیا مرخن۔ مرخیانی یہ واو تھا، واو یا سے تبدیل ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی قاعدہ اس کے اندر جاری نہیں ہوا ہے۔ مراخن اصل میں مراخبون تھا، دوائن والے قاعدے کے تحت واو حذف کر کے تنوین اٹھا کے ہم نے خا کو دے دی، بالکل ایسے ہی مریخبون سے مریخن ہو گیا۔ آگے چلیں، مرخن، اس کی تعلیل ایسے ہی ہے جیسے کہ مرخن کی ہے، مرخیانی واو یا سے تبدیل ہوئی ہے اور کوئی تعلیل اس کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ مراخن یہ مراخبون تھا، واو حذف کر کے جو تنوین ہے ہم خا پر دے دی ہے دوائن والے قاعدے کے تحت، اسی طریقے سے مریخن ہے۔ مرخاتن مرخباتن تھا، واو الف سے تبدیل ہو گیا، مرخبتانی سے مرخاتانی ہو گیا ہے۔ مراخن یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مراخبو تھا، واو حذف کر کے تنوین دے دی ہے ہم نے اس کو خا کو، اس کے اندر دوائن والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ مریخیتن مریخیبتن تھا، واو یا سے تبدیل ہو چکی ہے دعیہ والے قاعدے کے تحت۔ مرخاؤن مرخاانی، اس کے اندر دعاؤن والا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ حرف علت الف زائدہ کے بعد آ گئی ہے، لہذا ہم نے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا۔ مراخیجو یہ مراخیبو تھا، واو یا جمع ہوگی، سیدن والے قاعدے سے واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ مریخیتن یہاں پر بھی ایسی ہے، مریخیبتن تھا، واو کو یا کیا یا کا یا میں ادغام کر دیا، مریخیجتن ہو گیا۔
افعل تفضیل المذکر منہ ارخو سے ارخا، ارخوانی سے ارخیانی، ارخوون سے ارخونا، بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ اراخن یعنی یہاں سے لے کے نا یہاں تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ جو میں نے آپ کو ظرف کے صیغے بتائے ہیں اسی طریقے سے اس میں اعلیٰ کے صیغے بتائے ہیں، بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ سبق نمبر 3 کے اندر تعلیل کی ہے، جیسا کہ سبق نمبر 2 کے اندر تعلیل کی ہے۔